بتائیں کیا مسائل ہیں آپ کے، کہاں رہتے ہیں آپ؟ مسائل یہ ہے کہ اس پاکستان ملک میں ہمارا جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نالے کے پاس رہتی ہے، نہیں کوئی پلاٹ ہے نہیں کوئی سڑک ہے، بالکل نالے کے ساتھ ہم لوگ رہتی ہے۔ یہ سیڑھیاں والا بار بار آتی ہے، ہمارا دیواروں کو توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، ہمارا مکانوں کو گرا دیتی ہے۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہمارا پاس یتیم بچے ہیں، ہمارا پاس اندھے لنگڑے معذور لوگ ہیں، اس کو حق ہمارا بنتی ہے کہ کسی جگہ پہ ہمیں رہائش دے دے، کچے مکان دے دے، بے شک دے دے، اسی نالے کے پاس چھوڑ دے، ہمیں چھوڑ دے۔ 40 سال سے آئیٹن مرکز میں میں رہ رہی ہوں، کبھی پولیسوں کا آنشر آ جاتی ہے، کبھی سیڈیا کا آنشر آتی ہے، ہمارا لوگوں کو ٹھکانا نہیں ہے کہ ہم کس قبر میں گھس جائیں، ادھر بچوں کو ہم لے جائیں۔ اس ملک کے ہمارا پیدائش تھے، ہمارا دادا ابو اس ملک کے ہے، نانا ابو اس ملک کے ہے۔ یہ دیکھو عمران خان نے ہمارا ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کچے بستی والوں کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کے یتیم بچوں کو ننگا نہیں کروں گا۔ آ کے ہمارا حالات دیکھ لو کہ ہم کس پانی میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بچے روتی۔ کیا حکومت آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ سیڑھیاں چیئرمین آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہر قسم کا پولیس آ جاتی ہے، دیوالوں کو گرا دیتی ہے، ہمارا بچوں کو ننگا کر دیتی ہے، ہمیں دھمکی دے دیتی ہے۔ ہمارا یہ گزارش ہے کہ عمران صاحب سیڑھیاں چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اس نالے کے پاس نہیں کوئی پلاٹ ہے نہیں کوئی سڑک ہے، ہمیں آرام سے ادھر زندگی کرنا دو۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خوش ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اچھا، تو میرے پلے کارڈ کا مطلب ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ تم یہ نعرے لگاتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، یا تم یہ نعرے لگاتے ہو کہ ساری مرد اس طرح ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کیوں نعرے لگاتے ہو جو کہ اگلا بندہ انٹرپریٹ کر سکے، کہ اگلا بندہ جو ہے اس کی ذہنیت غلط طریقے سے جا سکے، تو آپ لوگ اس طرح کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ تو میرا اس کا جو مقصد ہے، میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے ریئیکشنری سلوگن یا نعرے یا پلے کارڈ نہیں پسند تو پھر آپ پوری تھیوری پڑھ لیں کہ فیمنزم کی تھیوری کیا ہے۔ اور کیونکہ وہ جو سلوگنز ہوتے ہیں وہ ایک سورٹ آف ڈیڈیوسڈ فارم ہوتے ہیں اس ساری تھیوری کا، مطلب اس کا ایک کیا کہتے ہیں نچوڑ ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہم اس ساری تھیوری کو ایک کاغذ پہ نہیں بھر سکتے، اس لیے ہم وہ والی ساری تھیوری نہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ریئیکشنری سلوگن کی۔ آگے میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ پڑھیں گے نہیں ضرور اس کو جو میں نے لگایا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اٹینشن ہی اس کو ملتی ہے جو کہ ایک ریئیکشنری سلوگن ہوتے ہیں۔ میڈیا اس طرح چلتی ہے کہ جو چیز کو زیادہ ویوز ملے، آپ میڈیا میں آپ کو پتہ ہوگا، جس کو زیادہ ویوز ملے، جس کو زیادہ ریٹنگز ملے وہ ہوگا۔ اب اس طرح کی اردو کی تخلیق، فیمنسٹ تھیوری جو برابری پہ مبنی ہے، اس کو کون دھیان دے گا؟ لیکن ہم نے اپنی مارچ کو مین اسٹریم میں لانا ہے، ہم نے میڈیا میں لانا ہے۔ ہمیں پتہ ہے میڈیا کیپٹلسٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سٹوریز کریٹ کرنی ہے، جلدی سٹوریز کریٹ کرنی ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے اپنی آواز کی، تو ہمیں سلوگنز کے تھرو کرنی ہوگی تاکہ لوگ اس بارے میں ڈبیٹ شروع کر سکیں۔ ہم پولیرٹی نہیں چاہتے سوسائٹی میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بات میں آپ کی ذہنیت اور میری ذہنیت کی عدل بدل ہو، تاکہ ہم ایک نقطۂ نظر پہ آ سکیں اور ایک برابری پہ سوسائٹی بنا سکیں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ عورت آزاد ہو، آپ کیا چاہتی ہیں کہ کس حد تک عورت آزاد ہو؟ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ آزادی انسان کو نہیں ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے، تو یہ بھی آزادی ہے کہ میں مسلمان بن سکوں۔ آپ کی یہ آزادی ہے کہ آپ کرسچن ہیں تو آپ کو کوئی زبردستی مسلمان نہ بنا سکے۔ جی، تو فیمنزم کیوں ایک کرسچنز بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیوں ایک ہی ریلیجن کے لیے نہیں بنا، رائٹ؟ ہر عورت کے لیے بنا ہوا ہے، تو ہر عورت اپنے لیے ماڈسٹی خود ہی ڈیفائن کرتی ہے نا کہ اس نے اپنا پردہ کس طرح کرنا ہے، ہر عورت اپنی، تو وہ اس کی چوائس دینا، اس کو چوائس دینا وہ ایک آزادی کا وہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیجن جس پہ فالو کر رہی ہیں، آپ کا کون سا خدا ہے، آپ اپنے خدا کی انٹرپریٹیشنز کو کس طرح اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، وہ ایک بہت پرسنل چیز ہے اور کوئی زبردستی نہیں ہے نہ اسلام میں۔ یہ آزادی ظلم اور تشدد سے آزادی ہے، یہ آزادی پیٹریارکل، یہ سرمایہ درانہ سماج سے جو کہ مردوں کو بھی ایکولی متاثر کرتی ہے، اس طرح سے کہ وہ ایک جعلی مردانگی کے تصور پہ اترنے کے لیے، جس طرح تھیٹر میں کہا، جعلی مردانی کے تصور پہ اترنے کے لیے اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، نہ وہ ہنس سکتے ہیں نہ وہ رو سکتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی ظلم دہراتے ہیں جو انہوں نے خود بچپن میں صحیح ہوتے ہیں۔ اور وہ ظلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ مردانہ سوچ، وہ ظلم، وہ
जबर, हम इससे सरमाया दलाना निज़ाम कहते हैं। और ना ये सिर्फ मर्दों में होता है, ये औरत के अंदर भी होता है, जो कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जो आप कहते हैं ना कि मतलब उनकी तो दादी मतलब इस तरह की बातें करती हैं, जो जिरगा बैठता है उसमें ज़्यादातर तो मर्द होते हैं, लेकिन उधर जो बूढ़ी औरतें भी बैठती हैं और वो अपनी ही विलेज की औरतों को के ख़िलाफ़ जो पास करती हैं, आपको उसका अंदाज़ा होगा। तो हम उससे कहते हैं कि वो इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की, यानी उन्होंने सरमाया दराना निज़ाम जो है वो जज्ब कर लिया अंदर, और उनको उसके अलावा कोई हल नहीं नज़र आता। तो हमने यहाँ पे भी आज थिएटर के थ्रू, ड्रामे के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है कि ऐसा जहाँ मुमकिन है